ذرا سوچئے، جاپان جیسی جگہ جہاں زندگی کی رفتار بالکل ہی الگ ہے، ایک بالکل مختلف دنیا، وہاں رمضان کیسے منایا جاتا ہوگا؟ یہ کہانی ہے اسی خاموش روشنی کی۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس ملک میں رمضان کا رنگ کیسا ہے، جہاں نہ گلیوں میں وہ تہوار کا سما ہوتا ہے، نہ ہی افطار بازاروں کی رونق۔ یہاں کا تجربہ آخر کیسا ہوتا ہے؟ یہاں رمضان کا تجربہ خود جاپانی معاشرے کی طرح ہی ہے، یعنی پرسکون، منظم اور گہرے نظم و ضبط کے ساتھ۔ یہ دکھاوے یا جشن کا مہینہ نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں اور ذاتی عبادت کا معاملہ ہے۔ اچھا، تو یہ تجربہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آئیے جاپان کی مسلم کمیونٹی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں مسلمانوں کی تعداد کوئی 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اب جاپان کی کل آبادی کے لحاظ سے تو یہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی چیز اس کمیونٹی کے آپسی تعلق کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ اور یہ کمیونٹی کسی ایک جگہ سے نہیں آئی، اس میں انڈونیشیا اور پاکستان جیسے ملکوں سے آئے ہوئے خاندان ہیں، عرب دنیا سے علم اور روزگار کے لیے آئے نوجوان ہیں، اور خود وہ جاپانی بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو دل سے قبول کیا ہے۔ مطلب یہ مختلف ثقافتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہ سب لوگ زیادہ تر ٹوکیو، اوساکا، نگویا اور یوکوہاما جیسے بڑے شہروں میں بستے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیایں آباد کر رکھی ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ایک بڑا امتحان بھی جڑا ہوا ہے، یعنی روزے، کام اور نظم و ضبط کے درمیان توازن قائم کرنا۔ ذرا تصور کریں، گرمیوں میں 16 گھنٹے کا روزہ، اور ساتھ میں جاپان کا وہ مشہور زمانہ سخت ورک کلچر۔ یہاں روزے کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ملتی، نہیں، دفتر کا کام بالکل ویسے ہی چلتا ہے۔ یہ ہمت اور برداشت کا سچ پوچھیں تو اصل امتحان ہے۔ لیکن دن بھر کی اس مشقت کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے نا، تو دسترخوان پر پوری دنیا سمٹ آتی ہے۔ کہیں کری چاول اور حلال رامین کی خوشبو ہے، تو کہیں سمبوسے اور عربی پلاؤ کی لذت۔ ہر کوئی اپنی ثقافت کا ذائقہ ساتھ لاتا ہے۔ اور سحری وہ بہت سادہ اور عملی ہوتی ہے، اکثر چاول، انڈے، دہی اور ہاں جاپانی سبز چائے پر مشتمل ہوتی ہے، تاکہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے لیے توانائی مل سکے۔ ان تمام انفرادی کوششوں کو جو چیز ایک لڑی میں پروتی ہے وہ ہے مساجد۔ رمضان میں یہ صرف عبادت گاہیں نہیں رہتیں، بلکہ کمیونٹی کا دھڑکتا ہوا دل بن جاتی ہیں۔ اور اس دل کا مرکز ہے ٹوکیو کی جامع مسجد۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ جاپان میں مسلم شناخت کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ عثمانی فن تعمیر کا یہ شاہکار رمضان میں روشنیوں اور روحوں سے بھر جاتا ہے۔ تراویح کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اجتماعی افطار کا منظر تو دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ یہ کمیونٹی کے اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں زندگی کیسے رواں دواں رہتی ہے۔ روزانہ تراویح کی روح پرور جماعت، جاپانی، انگریزی اور عربی زبانوں میں دینی اسباغ، بڑے پیمانے پر افطار کا اہتمام، اور غیر مسلموں کے لیے کھلے دروازے، تاکہ وہ بھی اس ماحول کو محسوس کر سکیں۔ تو آخر میں یہ سب مل کر کیسی تصویر بناتا ہے؟ یہ ایک خاموش مگر بے حد مضبوط ایمان کی کہانی ہے۔ یقیناً چیلنجز کم نہیں۔ کچھ علاقوں میں مساجد کا نہ ہونا، بڑے شہروں سے باہر حلال کھانے کی محدود دستیابی، کام کے طویل اوقات اور رمضان کے عوامی ماحول کی کمی، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جن کا سامنا روز کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے جاپان میں رمضان کا مطلب وہ گلیوں کے جشن اور میلے نہیں ہیں، نہیں، اس کا اصل مطلب ہے اپنی ذات سے جڑنا، اپنے رب سے لو لگانا، اور اپنی چھوٹی سی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ یہ ایک باطنی سفر ہے۔ اور یہی اس تجربے کی اصل خوبصورتی ہے کہ طلوع آفتاب کی سرزمین میں رمضان کا سورج باہر نہیں بلکہ دلوں کے اندر طلوع ہوتا ہے، ایک ایسی روشنی جو خاموشی سے سب کچھ منور کر دیتی ہے۔